میری دفعہ تھک گئے. اتنا تھکا ہوا جواب ہے. مجمع پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا ہے اور جواب سے یہ لگ رہا ہے کہ 200-400 بندے بیٹھے ہیں. جواب آنا چاہیے، پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. آج چار ستمبر 2025 ربیع الاول 1447 ہجری پشاور کے خزانہ شوگر مل کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تاریخ ساز کانفرنس اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. مجھ سے پہلے بہت سارے خطبہ، شیوخ الحدیث، سیاستدان بہترین انداز میں آپ کو پیغام دے گئے.
ایک پیغام میں نے بھی آپ کے سامنے پہنچانا ہے۔ میں بہت لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ ایک وعدہ کرتا ہوں کہ 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی وعدہ کریں جتنی دیر گفتگو ہوگی توجہ سے لیں گے، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ ایک پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ ذرا دل کی کھڑکی کھولیے، میرے رب کا پیغام سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ پیغام کس کے لیے؟ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پیغام اس کے لیے ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا آرمی چیف ہو، وہ کلمہ پڑھنے والا آئی جی ہو، وہ کلمہ پڑھنے والا چیف جسٹس ہو، وہ کلمہ پڑھنے والا عربی ہو، عجمی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کسان ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ بعد میں ہے۔ وہ سب سے پہلے میرے نبی کا امتی ہے۔ میرے رب کا پیغام اس کو متوجہ کر رہا ہے۔ سنو، بعد میں قیامت کے دن پچھتانا مت۔ یا ایھا الذین آمنوا۔ یار یہ پانی والے بیٹھ جاؤ نیچے، ان کو بٹھاؤ، پانی والوں کو۔ اب آپ کی پیاس میں بجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، مرتدین کے فتنے آئیں گے۔ کون سے فتنے؟ میرے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی۔ سنو، ثلاثون کذابون دجالون، وہ 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ اے اللہ، وہ تو آنا شروع ہو چکے۔ مسلمہ آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاح نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، سعید ابن عجلی آیا، بہاء اللہ ایرانی آیا، مرزا قادیانی آیا۔ یہ مرزے کا نمبر 24واں یا 25واں ہے۔ ابھی 4-5 اور بھی آنے ہیں۔ امت نے ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے میری بات سنو، کرنا پڑے گا۔ یہ اختیاری مضمون نہیں ہے کہ میرا دل چاہے تو میں ختم نبوت کا کام کروں، دل نہ چاہے تو نہ کروں، ایسا نہیں ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے گھر میں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی ہیں۔ جب بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ آتا ہے، مولوی سے کہلوایا نہیں جاتا، ہر کوئی اپنی بہن بیٹی کی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ خزانہ شوگر مل والو، پشاور والو سنو، جب میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اب میرے نبی کی عزت کا تحفظ فرض ہو گیا۔ میرے نبی کے منصب ختم نبوت کا تحفظ ہر ایک پہ فرض ہو گیا۔ جو کرے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ امیر شریعت
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ، بلند آواز سے سنیں۔ پھر یہ وہ پیغام ہے جو مولانا بصیر خان صاحب آپ تک پہنچانے کے لیے دیوانہ وار آپ کو ایک ایک گلی سے اکٹھا کر کے لاتے ہیں۔ پیغام سمجھو اور سنا، مسئلے کی حساسیت کو لو۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، سپہ سالار اول ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کرام گئے، فرمانے لگے امیر المؤمنین 8 لشکر آپ پہلے بھیج چکے، اسامہ کا لشکر بھیج چکے، فلاں قبیلہ مرتد ہوا اس کے خلاف لشکر بھیج چکے، فلاں مرتدین کے خلاف لشکر بھیج چکے۔ یہ 9واں لشکر آپ ختم نبوت کے محاذ پہ بھیج رہے ہیں، پیچھے مدینہ منورہ خالی رہ جائے گا، عورتیں اکیلی رہ جائیں گی، کچھ رک جائیے، توقف کر لیجئے، کوئی لشکر واپس آئے پھر ختم نبوت کے محاذ پہ بھیج دیجئے۔ پشاور والو ذرا سپہ سالار اول مجاہد ختم نبوت وہ خلیفہ بلا فصل کا قول اپنے سینوں پہ لکھ کے جاؤ، وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمانے لگے مدینہ منورہ کی عورتوں کو جانور کھا جائیں، ابو بکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے، میرے نبی کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور زندہ رہے، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس صرف سبحان اللہ کہو، نعرے پہ پابندی ہے یہاں پہ اس وقت، خود ہی لگاؤ خود ہی لگاؤ، مجمع والے تھک چکے ہیں سارے۔ اور آج اس امت کی کرامت کہیے، میرے نبی کا معجزہ کہیے، آج آپ کو پوری دنیا میں مسلمہ کا ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ ہے کوئی جو اسود عنسی کا ماننے والا دکھائے؟ ارے بڑے پڑھے لکھے موجود ہو، دنیا میں گھومنے والے موجود ہو، کہاں گئے اسحاق اخرس کا کلمہ پڑھنے والے؟ 400 سال اس کی جھوٹی نبوت کا سکہ چلا، کہاں گئے؟ اور کہاں گئے مختار ثقفی کا کلمہ پڑھنے والے؟ وہ مٹ گئے حرف غلط کی طرح۔ وہ کیسے مٹ گئے؟ کسی نے دم کیا تھا، کسی نے پھونک ماری تھی ان پہ؟ نہیں نہیں، ہر دور میں امت محمدیہ نے جاگنے کا ثبوت دیا، اپنے ٹکڑے کروا دیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس امت میں صحابہ سے زیادہ مقدس خون کسی کا ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ وہ دیکھو میرے سٹیج پہ بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہیں، میرے مجمع میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ میرا چیلنج ہے، اسلام کے سارے شعبے بڑے اونچے ہیں، لیکن ختم نبوت کے محاذ پہ جو میرے صحابہ کی قربانی ہے، اتنی بڑی کوئی قربانی تو دکھاؤ۔ میرے نبی کے زمانے میں 27 غزوات ہوئے، 27 جنگیں لڑی گئیں، وہ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک،
فتح مکہ، خیبر، 27 جنگیں، اور ٹوٹل جو صحابہ شہید ہوئے وہ 259، 250 صحابہ 27 جنگوں میں شہید ہوتے ہیں۔ اور ادھر آؤ، ایک ختم نبوت کے محاذ پہ 1200، ایک روایت میں 2200 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے ہیں۔ 700 حفاظ قرآن صحابہ شہید ہوتے ہیں، 70 بدری صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے، خون کی ندیاں بہا کے ہمیں ایک پیغام دے کے گئے۔ یاد رکھنا، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر حرف برداشت۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ میرا سوال ہے ایک آپ سے، میں دیکھ رہا ہوں مجمع تھکا ہوا ہے، میں آپ کی رعایت کر کے گفتگو کو طوالت نہیں دوں گا، میرے سوال کا جواب دیتے جائیے۔ میں نے تو ختم نبوت کا پیغام ہے جو رب کا آپ تک پہنچانا ہے، وہ لیجئے، پھر ہم دعا کریں، پھر اگلے جلسے کی تیاری کریں۔ ہم نے مرتے مرتے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، ہم نے ختم نبوت کا کام کرتے کرتے مرنا ہے۔ اور سنو، میرے سوال کا جواب دو، جس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ زخمی کتنے ہوں گے؟ کتنوں کے بازو کٹ چکے ہوں گے؟ کتنوں کی ٹانگیں شہید ہو چکی ہوں گی؟ کتنوں کی آنکھیں شہید ہو چکی ہوں گی؟ کتنوں کے جوان بیٹوں کے لاشیں تڑپ چکے ہوں گے؟ لیکن ایک پیغام آتا ہے امیر المؤمنین کا، کوئی واپس نہیں آئے گا، آگے جاؤ، آگے جاؤ، ابھی ختم نبوت کا محاذ گرم ہے، ابھی پہرے دار جاگتے رہنے چاہیے۔ وہ طلحہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس سے ٹکراتے آؤ۔ میرا پھر سوال ہے، اہل علم سے سوال ہے، آؤ تاریخ دانوں، آؤ میرے حدیث پڑھنے والے نوجوان اور بوڑھے شیوخ الحدیث، میرے چیلنج کا جواب دیں، ایک صحابی کا نام بتائیں، ایک صحابی کا نام جس نے کہا ہو میرے بازو کٹ گئے، میری ٹانگیں کٹ گئیں، میرا جوان بیٹا شہید ہو چکا، میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں، میں مزید ختم نبوت کے اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ایک صحابی کا نام نہیں ملتا۔ یہ ہے میرے نبی کی تربیت یافتہ جماعت۔ اور سنو، کچھ آپریشن میں اور بھی کرتا چلوں، آج سوشل میڈیا پہ بعض لمبی زبانوں والے میرے صحابہ پہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں۔ ارے میرے کالج کے نوجوان سن، تو جس کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے وہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے، وہ ڈاکو ہے۔ ارے سن، یہ انجینئر مرزا، یہ غامدی، یہ زید حامد، یہ پرویزی، یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی، یہ ساحل عدیم، یہ محمد شیخ، یہ فرحت نسیم ہاشمی، یہ رہزن ہیں، یہ راہبر نہیں ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ ان سے دین کا مسئلہ مت سیکھو۔ وہ انجینئر جو قرآن کی 2 آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتا، میرا کالج کا نوجوان آج دین اس سے سیکھتا ہے، اپنے دل میں صحابہ کا بغض پالتا ہے۔ پھر سنو، پھر دل کی کھڑکی کھول کے سنو، ایک صحابی ایسا نہیں ملتا جس نے کہا ہو میں مزید
اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا. نہیں نہیں، پورا لشکر چلتا ہے. آؤ میں تاریخ کے چند گوشے اٹھاتا ہوں. یہ لشکر آگے بڑھتا ہے، طلحہ سے ٹکراتا ہے، طلحہ کا بھائی سامنے آتا ہے. ادھر سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹکراتے ہیں، اس کے بھائی کو ذبح کر دیتے ہیں. پھر طلحہ خود میدان میں آتا ہے، وہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار خود آتا ہے. تلواریں ٹکراتی ہیں، ایک غبار سا اٹھتا ہے، دونوں لشکروں کی نظریں جمی ہوئی ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ ہونا کیا تھا؟ اللہ نے شہادت نصیب میں لکھی تھی. حضرت عکاشہ کے پشاور والوں، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، ضائع مت ہونے دینا. کون عکاشہ؟ یہ وہ صحابی جسے میرے نبی نے فرمایا ایک مجلس میں میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. وہاں یہ ہاں یہ روایت بھی ہے، مع کل واحد منہم 70,000، ان 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اس مجلس میں یہ صحابی موجود تھے. حضرت عکاشہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے میں ان میں سے. ذرا توجہ میری طرف، میرے نبی نے فرمایا تو ان میں سے. کہو سبحان اللہ. میرے بھائی پشاور والے، ہم نے بھی بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے. بلند آواز سے. پیچھے والے بھی بولے بلند آواز سے. رستہ میں دکھانے لگا ہوں، چلنا ہم سب نے ہے. دیکھو میں دلیل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، دلیل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں. اس حدیث کی روشنی میں غور سے سننا، پھر فتویٰ نہ لگا دینا. اس حدیث کی روشنی میں یہ واحد امتی ہے، یہ واحد امتی ہے جسے میرے نبی نے فرمایا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. ارے پشاور والو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری مسلمان تک ایک امتی جسے میرے نبی نے فرمایا تو بغیر حساب و کتاب کے جنتی ہے، وہ حضرت عکاشہ ہیں. آؤ ان کے نقش پا پہ چل کے ہم بھی بغیر حساب و کتاب والی جنت کو ڈھونڈتے ہیں. آؤ ذرا دیکھو عکاشہ کی زندگی کہاں کھپتی ہے، ان کی موت کہاں آتی ہے. یہ عکاشہ جب طلحہ سے ختم نبوت کے محاذ پہ ٹکرائے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شہید ہو گئے. پشاور والوں، مجھے میرے سوال کا جواب تو دو. میں کراچی سے خیبر تک ایک تشنگی لے کے پھر رہا ہوں، ایک پیاس ہے جو بجھنے والی نہیں نظر آتی، مجھے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. عکاشہ کی موت تو نرم بستر پہ آنی چاہیے تھی. ان کو تو میرے نبی نے کہا تھا تو بغیر حساب و کتاب کے جنتی ہے. ان کو کیا ضرورت تھی ختم نبوت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کی؟ وہ نرم بستر پہ فوت ہوتے تو بھی بغیر حساب کے جنت میں جاتے. وہ ختم نبوت کے لیے جسم کے ٹکڑے کیوں کرواتے ہیں؟ ارے سنو ذرا میری طرف دیکھو. وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے، وہ آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے رہے تھے. وہ قیامت تک کے آنے والے آخری امتی کو ایک پیغام دے رہے تھے. وہ پشاور والوں کو ایک پیغام دے رہے تھے، سنو جنت مفت میں بھی ملے،
تو بھی حضور کی ختم نبوت کی نسبت سے اونچی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. خود ہی نعرہ لگا لو، اسٹیج والے سو چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مبشر بالجنہ سیدنا عکاشہ، مبشر بالجنہ سیدنا عکاشہ. اور سنا، آپ کو عجیب بات سناؤں، عجیب بات سناؤں. میرے نبی کی ذات کا جو تحفظ کرتا ہے، یہ ختم نبوت کا کام میرے نبی کی ذات کا تحفظ ہے. غور سے جملہ لینا، ضائع مت ہونے دینا، ضائع مت ہونے دینا. وہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، صدیق اکبر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، وہ غار والی 3 دن 3 رات کی نیکیاں مجھے دے دے. محدثین نے اس پر بحث کی ہے، وہاں کون سی ایسی نیکی تھی جو عمر کی ساری زندگی پہ حاوی ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز، اپنے روزے، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنا عدل، اپنا جہاد، اپنا تبلیغ، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ غار والی نیکیوں کے بدلے میں محدثین نے اس پہ بحث کی اور نتیجہ یہ دیا کہ ہاں وہاں میرے نبی کی ذات کا تحفظ ہو رہا تھا، اور ذات کا تحفظ کائنات کی ہر نیکی سے بلند اور برتر ہے. سنو، آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کو اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ استاذ المحدثین فرمایا کرتے تھے، یہ جو ختم نبوت کا کام ہے، یہ ہمارے نبی کی ذات کا تحفظ ہے. سارے شعبے اونچے ہیں، کسی کی نفی نہیں ہے، لیکن کوئی شعبہ میرے نبی کے اعمال کا تحفظ کرتا ہے، کوئی شعبہ میرے نبی کے اقوال کا تحفظ کرتا ہے. یہ ختم نبوت والے میرے نبی کی ذات کا تحفظ کرتے ہیں، اور جو ذات کا تحفظ ہے حضرت عمر نے بتایا وہ سب سے اونچا. اور سنا، وہ دیکھو ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تیروں کی برسات ہو رہی ہے، وہ سینے پہ کھاتے ہیں، پلٹ کے تیر برساتے ہیں، میرے نبی کی ذات کا تحفظ کر رہے ہیں. ارے جملہ لینا، ضائع مت ہونے دینا. میرے نبی حضرت سعد کو فرماتے ہیں، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان. لگا لے، خود ہی نعرہ لگا لے، خود ہی لگا لے. مولانا نعرے مر جواب مرا گئے حضرت مدنی سے جو اندے جواب ہواری. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. ذات کا تحفظ ذرا سوچو تو صحیح. مولانا بشیر خان صاحب، میں آپ کے رفقا کو کیسے مبارکباد دوں؟ میں وہ دل کے کان کہاں سے لاؤں کہ جو گنبد خضرا سے میرے نبی کو راحت پہنچ رہی ہے، اور میرے نبی کا آپ کو سلام آ رہا ہے، اور میرے نبی کی طرف سے آپ کو پیغام آ رہا ہے کہ تیرے ہر قدم سے میرے لیے راحت کا سامان ہے. جو میرے نبی کی ذات کا تحفظ کرتا ہے، میرے نبی فرمائیں میرے ماں باپ بھی اس پہ قربان. رب کعبہ کی قسم بڑوں کا جملہ دے رہا ہوں، آج آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، تو سنو، آپ میرے نبی کے ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ ذات کا تحفظ
کر رہے ہیں، سائیکل اسٹینڈ پہ کھڑا نوجوان میرے نبی کی ذات کا تحفظ کر رہا ہے، باہر پہرے دار بن کے کھڑا نوجوان میرے نبی کی ذات کا تحفظ کر رہا ہے۔ ہم کرتے رہیں گے، ہم مرتے رہیں گے، ہم مرتے مرتے کرتے رہیں گے، ہم باطل کو بتاتے رہیں گے، دن قیامت کا آ سکتا ہے، امت محمدیہ کبھی غافل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ اور سنو، یہی وہ دلیل ہے، وہ دیکھو نا، وہ عکاشہ جسے میرے نبی نے فرمایا تو بغیر حساب کے جنتی ہے، امام الاولیاء حضرت لاہوری ایسے ہی نہیں فرمایا کرتے تھے، جو گھر تھوڑا سا ختم نبوت کی حفاظت میں متاثر ہو گیا، کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا۔ جانا ہے انشاءاللہ، بلند آواز سے ختم نبوت کا کام کرنا پڑے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ بڑوں کی جماعت، عالمی مجلس، تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بنو گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی نہیں لاہوری کا جسم، بوڑھا جسم، یہ میں 7 ستمبر کو قصہ خانی میں کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ، سب آئیں گے نا وہاں انشاءاللہ۔ وہ لاہوری کا بوڑھا جسم 53 کی ختم نبوت کی تحریک میں برف کے بلانکوں کے بیچ میں رکھا جاتا تھا۔ سنانا بڑا آسان ہے، میرا آج کا نوجوان 2 منٹ برف کے بلاک پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، ان کو برف کے بلاک کے درمیان لٹا دیا جاتا تھا، اور ظالم جب ظلم سے تھک جاتا پوچھتا، لاہوری بتا تیرا جسم کا کیا حال ہے؟ فرماتے تھے جسم ٹھنڈا ہو گیا، ایمان پہلے سے گرم ہو چکا ہے۔ یہ وہ ایک تسلسل ہے جو آج تک چلا رہا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کے میں نے داستان سنائی، وہ 53 کی نہیں، وہ 24-25 کا واقعہ، میں واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری واپس گئے، بہاولپور سے واپس گئے ڈھابیل، یہ پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ واپس جاتے ہیں، ذرا دل کی کھڑکی کھولو یار، میری باتوں کو یاد رکھنا۔ واپس گئے، فرمانے لگے میری 4 پائی کو اٹھاؤ، مدرسے کے صحن میں رکھو اور سب میرے شاگردوں کو اکٹھا کرو۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان شاگردوں کے اندر موجود تھا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیحات بتاتے گزر گئی، اچھا عمل تھا، لیکن آج سمجھ آئی کہ جنت میں جانے کا مختصر ترین رستہ ختم نبوت کا کام کرنا ہے، اور اس دور میں ختم نبوت کا کام فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے جو شاگرد ہیں، جو جا چکے، سب تک میرا حکم پیغام نہیں، حکم سنا دینا، ختم نبوت کا کام کرو گے تو میں راضی رہوں گا۔ پھر سنا، حضرت کے شاگردوں کو سنو، پھر حضرت کے شاگردوں میں مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام کے والد، ختم نبوت کامل کتاب علامہ کاشمیری کے حکم پہ لکھی، 100 آیات، 210 احادیث مبارکہ، اجماع امت سے ثابت کیا۔ ہمارے نبی، اللہ کے آخری نبی، حضرت کے شاگردوں میں استاد المحدثین حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔
بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ وہ گھر سے جب چلنے لگے، ذرا توجہ سے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جب کراچی سے چلنے لگے، فرمانے لگے مفتی اعظم پاکستان ولی حسن ٹون کی یہ مدرسہ بن نوری ٹون تمہارے حوالے، یہ تحریک شروع ہو چکی ہے قادیانیوں کے خلاف۔ اب یا تو تحریک کامیاب ہوگی اور میں واپس آؤں گا، یا میری لاش واپس آئے گی۔ یہ دیکھو، اپنا بیگ کھول کے دکھایا، یہ میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ کون؟ بن نوری۔ علامہ کاشمیری نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے 500 علماء کو تیار کیا تھا کہ ایک جماعت ہو جس کا کام رد قادیانیت ہو، تحفظ ختم نبوت ہو، یہ کہہ کے امیر شریعت کا لقب دیا عطاء اللہ شاہ بخاری کو، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت بن نوری فرماتے ہیں ان 500 علماء میں 5ویں نمبر پہ میں تھا جس نے بیعت کی تھی۔ پشاور والو، تاریخ کا عجیب حصہ سنو۔ حضرت بن نوری جب عالمی مجلس کے امیر بنتے ہیں تو نمبر 5واں ہوتا ہے۔ میری جماعت، آپ کی جماعت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی سب سے قدیم ترین جماعت ہے۔ یہ کسی کی بیساکھیوں پہ نہیں کھڑی، یاد رکھنا۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کی توجہات اس جماعت کو چلا رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ تحریک کو زندہ رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ارے پورے پاکستان میں ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ یہ ستمبر کا مہینہ ہے، کچھ ستمگر بھی آئے، کچھ ستمبر میں آئے، ان ستمگروں کی بھی سنو اور مقابلہ کرنے والوں کی بھی سنو۔ حضرت بن نوری یہ ماحول بنا دیا پورے پاکستان کا۔ بھٹو صاحب کو اسمبلی کو عدالت بنانا پڑ گیا، جو فیصلہ کرو مجھے منظور ہے۔ ادھر یہ کاروائی چل رہی تھی، میرے نوجوان کو پتہ ہی نہیں، زندگی نے وفا کی تو 7 ستمبر کو قصہ خانی میں یہ قصہ چلے گا انشاءاللہ، 2 دن بعد چلے گا انشاءاللہ۔ چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ سب پہنچے گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ پھر سنو، اسمبلی میں مفتی محمود چھاتے ہیں اور باہر ایک مرد قلندر کی دعائیں چل رہی ہیں۔ میری نئی نسل کو سوشل میڈیا کے یہ الو کے پٹھے انجینئر مرزے جیسے مل گئے، کبھی بڑوں کو بھی پڑھ لیا کرو۔ وہ دیکھو اسلام آباد کے اندر، میرے عزیز ذرا سننا، اسلام آباد کے اندر وہ دیکھو ختم نبوت کا دفتر ہے، تحریک چل رہی ہے، مرکزی دفتر عالمی مجلس سے ساری کتابیں اسلام آباد پہنچا دی جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم آج بھی زندہ ہیں، جاؤ جا کے پوچھو۔ حضرت اس وقت کے شاہین ختم نبوت مولانا عبد الرحیم اشعر نمبر 3 شہید اسلام مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، یہ 3 ہستیاں تھیں جو ساری رات لائبریری میں اسلام آباد عالمی مجلس کے ختم نبوت کے دفتر میں بیٹھ کے تیاری کرتے تھے، مرزا ناصر کے جواب تیار کرتے تھے، اپنے دلائل کو مضبوط کرتے تھے، ساری رات جاگ کے کام کرتے تھے، اور وہ مسودہ حوالے کیا جاتا سید نفیس الحسینی
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے کیا جاتا۔ حضرت شاہ صاحب وہ جو بعد میں عالمی مجلس کے نائب امیر بنے، خدا کی قسم عالمی مجلس وہ بڑوں کی جماعت ہے جس کو ہر دور میں قطر اور ابدال جیسے لوگ ملے۔ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب اس کو صاف کر کے لکھتے، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے میں جب ان سے وہ مسودہ لے کر اسمبلی کی طرف چلتا تو حضرت بن نوری مصلی پر بیٹھ کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے تھے، اور میں جب اسمبلی سے واپس آتا بن نوری کے ہاتھ ویسے ہی اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ نعرہ تکبیر، محدث العصر امام العصر حضرت بن نوری، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی الثانی، شہید ختم نبوت مولانا عبدالرحیم اشعر، ارے سن شہداء مولانا سمیع الحق شہید۔ ارے سن یار، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ ارے میاں، یہ نعروں سے تحریک کامیاب نہیں ہوئی، یہ حضرت بن نوری کے اٹھے ہوئے ہاتھ تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مجمع سے، بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے اس وقت کے عینی گواہ آج بھی موجود ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام جماعتوں کی جو مجلس عمل ختم نبوت بنی اس کے امیر حضرت بن نوری تھے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت بن نوری تھے، نائب امیر قطب وقت خواجہ خان محمد تھے۔ اولئک آبائی، ہے کوئی جو ایسی ہستیاں مقابلے پہ لائے؟ آؤ نا، لاؤ نا کوئی مقابلے پہ، مجھے در در کی بھیک مانگنے پہ مجبور مت کرو۔ عالمی مجلس ایک مستقل جماعت ہے، ایک طاقت کا نام ہے۔ کون بن نوری؟ پورا عرب ان کے جوتے سیدھے کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا تھا۔ کون خواجہ خان محمد، جن کے بارے میں بن نوری کہا کرتے تھے، جن کے بارے میں حضرت بن نوری فرمایا کرتے تھے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مستجاب الدعوات خواجہ خان محمد ہے۔ یہ تھے عالمی مجلس کے اس وقت کے امیر۔ میں انکار نہیں کر رہا کہ میری سیاسی قوت جمعیت علماء اسلام ہے، وہاں مفتی محمود للکارتے تھے، یہاں بن نوری کی دعائیں کام کر رہی ہوتی تھی۔ یہ مستقل جماعت ہے، یہ مستقل ایک ادارہ ہے۔ یاد رکھو یہ 3 جماعتیں میری ہیں، یہ تبلیغی جماعت بھی میری ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھی میری ہے، جمعیت علماء اسلام بھی میری ہے۔ ہم پہلے دن سے اکٹھے چلے ہیں، اور سنو، میرے جب 15,000 نوجوانوں کے لاشیں میرے کندھوں پہ اٹھائے جا رہے تھے اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ نہ کرو ایسے جملے ادا، ہماری محبتوں کو تقسیم مت کرو، کم ظرف مت بنو۔ رب کعبہ کی قسم، میری سیاسی قوت کل بھی جمعیت علماء اسلام تھی، آج بھی جمعیت علماء اسلام ہے، کل بھی جمعیت علماء اسلام رہے گی۔ ہم بھکاری نہیں ہیں کہ ٹل جائیں گے، ہمیں اپنی وفا کا صلہ چاہیے۔ حضرت وہ دیکھو، وہ مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ، وہ دیکھو شورش کاشمیری، اور دیکھو تیسرا بھٹو، چوتھا کوئی نہیں تھا۔ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یہ 53 کی تحریک عروج پہ تھی، تنہائی میں ملاقات ہو رہی ہے، اور شورش اپنے سر سے جنا کیپ اتار کے بھٹو کہتا ہے میرے قدموں میں رکھ رہا ہے۔ بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا، میں حیران ہو گیا، وہ شورش
جو ساری زندگی نہ بکا نہ جھکا، یہ کیا، یہ ٹوپی میرے قدموں میں۔ ارے پشاور والو، کچھ تاریخ کے گوشے تم بھی تو محفوظ کرو، ان کم ظرفوں کو بتاؤ جو کم ظرفی میں اپنوں کو نشتر لگا جاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یوں کر کے شورش نے اپنی جھولی پھیلائی اس طرح، اور بھٹو سے کہا، بھٹو صاحب میں تجھ سے اپنے نبی کی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ ہم ایک ایسی ذلیل قوم ہیں، ہم اپنے نبی کی عزت کا بھی دفاع نہ کر سکے۔ یہ شورش جو آج تک نہ بکا تھا، کوئٹہ کی جیل میں 17 دن قید، بھوک ہڑتال پہ شورش چلا گیا، حکومت پریشان ہے، یہ شورش مر گیا، پورے ملک میں ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی، اپنے پریشان ہیں، ایسا لیڈر کہاں ملے گا؟ سب نے زور لگا دیا، شورش بھوک ہڑتال چھوڑ دے، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ لیکن ایک پیغام جاتا ہے درگاہ عالیہ دین پور شریف سے، قطب وقت میاں عبدالہادی کا ایک پیغام جاتا ہے کوئٹہ جیل میں شورش کے پاس، شورش ڈٹ کے رہنا، گنبد خضرا سے پیغام آیا ہے، فتح تیری ہونی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مفکر ختم نبوت مفتی محمد شہاب الدین پیپل ہے۔ ہاں، پھر وہ دن آتا ہے، بھٹو نے کہا کس کو؟ اس کو پتہ تھا کہ اس وقت کی قیادت حضرت بن نوری کے پاس ہے۔ حضرت بن نوری سے بھٹو نے کہا، بن نوری صاحب آپ قادیانیوں کے کفر پہ دستخط نہیں کروا رہے، میرے پھانسی کے پھندے پہ دستخط کروا رہے ہو، پوری دنیا کا کفر ان کی پشت پہ آ چکا ہے۔ حضرت بن نوری نے فرمایا، بھٹو صاحب حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان ہونا بھی کسی کسی کو نصیب ہوا کرتا ہے، اور بھٹو کو نصیب ہوا۔ میں علل اعلان اعتراف کرتا ہوں، بھٹو کو نصیب ہوا۔ وہ واحد گواہی جس کی پاداش میں بھٹو پھانسی چڑھا، وہ مسعود محمود قادیانی تھا۔ بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا، مجھ سے قادیانیوں نے بدلہ لے لیا، لیکن میں اپنے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاؤں، یہ میرے لیے آخرت کی کامیابی کی گھڑی بن جائے گی۔ اور پھر 7 ستمبر کا وہ دن آتا ہے جب قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لشکر صدیقی کا ایک تسلسل ہے جو آج تک چلا آ رہا۔ میری آخری جملے ذرا محفوظ کر لینا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، مرتدین کے فتنے آئیں گے۔ اے اللہ پھر تیرا پلان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر میں چن چن کے ختم نبوت کے مجاہدین کو میدان میں لاؤں گا۔ کو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ پھر میں صدیق اکبر کو لاؤں گا، پھر میں 1.25 لاکھ صحابہ کو لاؤں گا، پھر میں عکاشہ کو لاؤں گا، میں انور شاہ کاشمیری کو لاؤں گا، غازی علم الدین کو لاؤں گا، عطا اللہ شاہ بخاری کو لاؤں گا، قاضی احسان احمد شجابادی کو لاؤں گا، مجاہد ملت مولانا محمد علی جلندری کو لاؤں گا، فاتح قادیان محمد حیات کو لاؤں گا، استاذ المحدثین حضرت بن نوری کو لاؤں گا، قطب وقت خواجہ خان محمد کو لاؤں گا۔ وہ آئیں گے، میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کر کے دکھائیں گے، ناموس رسالت پہ جانیں لٹا کے دکھائیں گے، اپنے قلم کی حرمت ختم نبوت پہ قربان کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ قافلہ بھی چلنا ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر
پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، پھر عالمی مجلس کی تحریک سے امت کو کیا ملا، یہ ادھورا مضمون 7 ستمبر کو قصہ خانی میں پورا ہوگا۔ وعدہ کرو سب آئیں گے انشاءاللہ؟ ذرا دائیں بائیں دیکھو، جس کا ہاتھ نیچے ہے ذرا اونچا کرو۔ سب آئیں گے نا انشاءاللہ؟ 7 ستمبر قصہ خانی سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں دعا کے لیے جس ہستی کو کہا جائے گا، توجہ رکھیے، دعا کر کے جائیں، کوئی ایسے نہ جائے بھائی، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ میں کہوں گا کہ ہمارے وہ ساتھی جو پچھلے سال اس اسٹیج پہ نظر آتے تھے، قاری محمد شاہد شہید رحمت اللہ علیہ، شہید ختم نبوت، وہ مسکراتا ہوا چہرہ، اور بھائی عابد کے بھائی زاہد صاحب رحمت اللہ علیہ شہید، اور جن لوگوں نے اس رستے پہ خون دیا ہے ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ انشاءاللہ ہم یوں ہی کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ڈھیلی آواز سے پل صراط پہ پھنس جاؤ گے، جانا ہے بغیر حساب کے انشاءاللہ، انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔